بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہوں، اور آغاز اللہ رب العزت کی حمد سے اور اس التجا سے کہ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ معزز ناظرین و ناظرات، دنیا بھر میں موجود میرا جتنا بھی ویور ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، آج ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان جو ایک جسم ہے، اور اس جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو جائے تو یہ پورا جسم لرز جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ ایک ہی جسم ہے، ایک ہی جان ہے، اور تمام تر مسلمانوں کو، روئے زمین کے تمام تر مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند کہا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج اس جسم کا خاصا حصہ تکلیف میں ہے، زخموں سے چور چور ہے، مگر حیرت کی بات ہے کہ یہ بقیہ جسم اس تکلیف کو محسوس نہیں کر رہا۔ کہ کیا بے حسی ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بہن بھائی، مرد و عورت، ہمارے مسلمان بوڑھے بزرگ حضرات، ہمارے مسلمان بچے بچیاں آج فلسطین میں ظلم کو سہ رہے ہیں، بربریت کو سہ رہے ہیں۔ اسرائیل نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے، اسرائیل نے تشدد کی انتہا کی ہوئی ہے، مظالم ڈھا رہا ہے امت مسلمہ پر۔ مگر کیا ہی عجیب زندگی ہے کہ انسان ہر طرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں صبح و مساء مصروف عمل ہے۔ شکر اللہ کا کہ ہم اس درجے میں آتے ہیں کہ دل میں کم از کم برا جانتے ہیں، برے کام کو، اس ظلم کو بھی دل میں برا جانتے ہیں، اور دل ہی دل میں کنڈیم بھی کر رہے ہیں۔ مگر جب یہ دل زخموں کی تاب نہیں لا سکتا، جب یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، جب یہ دل آپے سے باہر ہو، تو یہ تکلیف زبان پر آتی ہے۔ آج میں جب یہاں حاضر ہوا تو مجھے اطلاع یہ ملی کہ فلسطین کے مسلمان بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، فلسطین کی بہنیں ہم سے مدد طلب کر رہی ہیں، فلسطین کی مائیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہاں ہیں مسلم امت کے بیٹے جو ہمارے ان بیٹوں کے لاشیں اٹھا سکیں۔ اس وقت فلسطین کی سرزمین، وہ ہمارا بیت المقدس، ہمارا قبلہ اول، اس وقت ظالموں نے گھیرا ہوا ہے۔ فلسطین کے مسلمان نہ صرف یہ کہ جد و جہد میں صبح و مساء اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ طلب بھی کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں کو، ان کی آہوزاریاں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ ہمارا بس اتنا فرض رہ گیا کہ ہم ایک میسج دیکھیں، ایک پوسٹ دیکھیں، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اور افسوس کریں، اور اپنا افسوس کا اظہار جو ہے وہ ایک کامنٹ کے ذریعے اور اپنے ایک ریئیکشن کے ذریعے دے دیں۔ بس سوشل میڈیا تک ہماری زندگی محدود ہو گئی ہے کیا اس گلوبل ولیج میں ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ مسلمان کس ظلم کو اس وقت برداشت کر رہے ہیں؟ بات جب کشمیر کی ہوئی، بات جب چچنیا کی ہوئی، ماضی میں بوسنیا کی بات ہوئی، جب کسی خطے میں امن کی صورتحال کو بگڑتے ہوئے دیکھا گیا، تو اقوام عالم نے آواز اٹھا کر کہا کہ وہ عالمی امن کے دعوے دار کہاں ہیں جو اس وقت فلسطین میں ظلم و بربریت پر خاموش ہیں؟ یہ آہوزاریاں کیا ان لوگوں تک پہنچتی نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں کے دل لرزتے نہیں ہیں، دہلتے نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں کے دلوں میں اس تکلیف اور اس آہ کی صدا پہنچ نہیں رہی یا اتر نہیں رہی؟ اس دل کے اوپر گرد اور سیاہی کی اتنی موٹی لپیٹ آ چکی ہے، اتنی موٹی ایک چادر تن چکی ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہو تو وہ اس چادر کے قریب بھی نہیں آتی، بلکہ اسے دیکھ کر ہی لوٹ جاتی ہے کہ یہ دل تو پتھر ہے، اس میں میں نہیں اتر سکتی۔ اس آہوزاری کو اپنے دلوں تک اتارنا ہوگا۔ وہ مسلمان کہ جو ہمیں پکار رہے ہیں، ان مسلمانوں کی پکار سن کے مجھ پہ لازم ہے کہ مجھے آپ کو پکارنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آج کا احساس کی اس منزل پر ہے کہ جس منزل پر ہر مسلمان کا دل ہونا چاہیے تھا۔ ہر مسلمان کا دل محسوسات سے، تکلیفوں سے لبریز ہوتا، اور اس کی آہ و فغاں
فلسطین کے مسلمانوں کی طرح آسمان تک بلند ہوتی۔ اللہ رب العزت ہر صورت میں اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ابھی آج اگر کسی خطے میں ظلم ہو رہا ہے تو وہی ظلم کل آپ پر اور مجھ پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی قدرت کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ دعا کیا کیجئے کہ اللہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ ایسے رکھے، کبھی ایسے نہ ہو۔ ان مسلمانوں نے یہ فلسطین کی سرزمین خوددار سرزمین ہے، یہ بڑے غیرت مند مسلمان ہوا کرتے ہیں، یہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں فلسطین کے مسلمان، یہ دیکھیے مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ غزہ میں ہمارا الحمدللہ ایمرجنسی رسپانس پروگرام ہے، جو وہاں فوڈ باکسز کی شکل میں، منرل واٹر کی باٹلز کی شکل میں گھر گھر میں پہنچایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بتاتا چلوں کہ احساس نے فلسطین اپیل پروگرام 2021 میں فوڈ پارسلز فار 3 فیملیز مختص کیے ہیں، اور پورے مہینے کے لیے، یہ مطلب ایک دن کی بات نہیں بلکہ پورے مہینے کے فوڈ پارسلز ہیں، جو کہ صرف 150 UK پاؤنڈز اور $200 US کے ذریعے فلسطین کی 3 فیملیز تک، مطلب feed 3 families for a month in 150 UK pounds and $200 US only۔ آپ چاہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے خاندانوں کو یہ کھانا پہنچا سکتے ہیں۔ یقیناً اس وقت اذیت کا وہ سامان ہے کہ یہ اشیاء خورونوش انہیں سجھائی ہی نہیں دیتے، مگر جب کسی کے دروازے پر پہنچا دیے جاتے ہیں تو وہ ٹوٹا ہوا گھر اور وہ اجڑا ہوا کچن کے جہاں پر کھانے کبھی پکا کرتے تھے، آج وہاں پر یہ سارا سامان ان تمام تر سہولیات کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے کہ انہیں کھانے میں، بنانے میں اور اپنے بچوں تک پہنچانے میں آسانی ہو۔ یہ غزہ کے مقیم لوگ، وہاں کے لوکلز کہ جنہوں نے احساس کے ساتھ الحمدللہ کولیبریشن کیا، ہمارے نمائندگان جو اس وقت غزہ کی سرزمین پر موجود ہیں، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ کون سا میزائل کب اس جگہ پر آ کے گرے اور وہ بھی شہیدوں میں اپنا نام لکھوا سکیں، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ ہماری جان جا سکتی ہے، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ پرواہ ہے تو بس یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو ہماری ضرورت ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد کر، یعنی کہ ان کی پکار میں ہم سب شامل ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے، ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے دست و بازو بننا ہے۔ 3 فیملیز کو پورے مہینے کے لیے اگر آپ راشن پہنچانا چاہتے ہیں تو 150 UK پاؤنڈز $200 US کے ذریعے یہ بات ممکن ہے۔ ڈرنکنگ واٹر یعنی منرل واٹر کی باٹلز ہیں 6 فیملیز کے لیے، ظاہر ایک فیملی میں ایٹ لیسٹ 5 to 6 persons ہوتے ہیں، 6 فیملیز کے لیے پورے مہینے کی منرل واٹر کی جو باٹلز ہیں 500 UK پاؤنڈز اور $700 US کے ذریعے ممکن ہے۔ اور لائف سیونگ میڈیکیشنز ہیں کہ جس میں آپ جانتے ہیں وہاں کسی پل اور کسی لمحے میں کسی کا پیر ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، کسی کا ہاتھ اور کسی کا جسم پھٹا کٹا اور اٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وقت اسے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اس زخم کو سینے کی ضرورت ہوتی ہے، مرہم کی ضرورت ہوتی ہے، دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت ہمارا لائف سیونگ میڈیکیشن پروگرام ان کے کام آئے گا۔ 1000 UK پاؤنڈز اور $1500 US کے ذریعے آپ لائف سیونگ میڈیکیشن پروگرام میں بھی اپنا پارٹیسپیشن شامل کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 1000 UK پاؤنڈ، ڈیفینیٹلی اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ $1500 US کے ذریعے بھی لائف سیونگ میڈیکیشن پروگرام میں آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کی فلسطین میں جان بچائی جا سکتی ہے آپ کے اس عطیے کے ساتھ، آپ کے اس تعاون کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ کے پاس $1500 US نہیں ہے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ کو اللہ نے جتنا بھی دیا ہے آپ اتنا پارٹیسپیشن اپنے ان 3 پروگرامز میں سے کسی ایک پروگرام میں شامل کر لیں۔ آپ فیڈ کروا سکتے ہیں وہاں 3 فیملیز کو فار اے منتھ 150 UK پاؤنڈز اور $200 US کے ذریعے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ 6 فیملیز کو پورے ایک مہینے کے لیے پانی فراہم کر سکتے ہیں، پینے کا شفاف پانی
فلسطین کے مسلمان، فلسطین کی سرزمین، تپتی ہوئی سرزمین اس وقت لہو ابل رہا ہے سرزمین پر، تو وہاں پانی پہنچائیے 6 گھرانوں کو ایک مہینے کے لیے صرف اور صرف 500 UK pounds and 700 US dollars میں۔ ناظرین کرام، میں آپ سبھی کو دعوت دیتا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ ہمارے یہ 3 پیکیجز ہیں جن میں فوڈ ہے، ڈرنکنگ واٹر ہے اور لائف سیونگ میڈیکیشنز ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ کر کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے چاہنا، میں سے کسی مسلمان کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھے، خاص طور پہ فلسطین، اور پھر ان کی مدد نہ کرے۔ ہمارا دین متین تو مدد کرنے کے جذبے سے سرشار نظر آتا ہے۔ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر مقام پہ مسلمانوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ ارے مسلمانوں نے تو غیر مسلموں کی مدد کی ہے۔ آج اپنے مسلمان کسمہ پرسی کے عالم میں ظلم و بربریت کا شکار ہیں اور آپ سے پکار کر مدد کے لیے اپیل کر رہے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں، اس ٹیلی تھون میں، معروف و ممتاز عالم دین، مذہبی اسکالر اور استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی مظہر الحق شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ رات کے اس پہر شاہ صاحب، جی شکریہ جی، فلسطین کے آپ نے مسلمانوں یاد کیا، اور ایک عظیم مقصد کے لیے یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے یہاں پر آج بیٹھے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اللہم۔ حضور آغاز کرتے ہیں فلسطین کا خطہ۔ میں چاہتا ہوں کچھ بیت المقدس کے حوالے سے بات ہو اور پھر مسلمانوں کی ظاہر چارہ سازی۔ اب چارہ ساز بھی مسلمان ہیں، چارہ سازی بھی مسلمانوں کی کرنی ہے، بے شک، امداد بھی مسلمانوں کی کرنی ہے اور امداد دینے والے بھی مسلمان۔ بے شک۔ ایک تو یہ جذبہ مسلمانوں کی مشکل گھڑی میں ان کے کام آنے کا، دوسرا بیت المقدس اور فلسطین کا خطہ، کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو ارض مقدس کہا گیا، اور سبحان اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج مبارکہ کا بیان ہے، صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ معراج اس لیے کرائی گئی تاکہ ہم اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اور یہ سفر معراج کا جو ابتدائی دیباچہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا وہ مسجد حرام تا مسجد اقصیٰ، ٹھیک۔ اور یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جس مسجد میں آج اہل کفر اور اہل شرک نے وہ یلغار کی ہے مسلمانوں پر اور اس کی حرمتوں کو پائمال کیا ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بالکل صحیح۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا کہ یہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے یہ مبارک ہے، بابرکت ہے، اور اس کی برکتیں یہ ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے بھی نعمتیں رکھیں صحیح، اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی و کامرانی کا راستہ یہاں سے نکال دیا۔ اللہ۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر جلوہ فرما ہوئے، اکثر انبیاء کرام کا مسکن یہی ارض مقدس رہی اور ان کا مدفن بھی اسی ارض مقدس میں ہے۔ اکثر انبیاء، جی ہاں، یعنی انگنت انبیاء یہاں پر بالکل آرام فرما۔ اور ان کے مزارات کا ہونا اس ارض مقدس پر یہ ایک وہ ماحول ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، برکت کا نام دے کر اور مبارک کہہ کر، جس سے ہمیں یہ پیغام بھی مل رہا ہے کہ اللہ والے اگر کہیں کسی مقام پر آرام فرما بھی ہوں تو وہ جگہ بھی باعظمت ہو جاتی ہے۔ بالکل شاعر اسلامی میں سے بالکل اسلام کے شاعر میں یہ داخل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس سرزمین کا، مسجد اقصیٰ، ارض مقدس کا ذکر کیا گیا۔ ویسے مجموعی طور پر تو آج کچھ ممالک جو ہیں وہ تقسیم اس طرح ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ارض شام ایک وسیع ترین اراضی پر مشتمل تھی اور فلسطین اس کا ایک حصہ رہ گیا، اور یہ تاریخ
کے ادوار میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ اور وہاں کی عوام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد میں رہنے والے اور اس کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ مسلسل جبر، زیادتی، بربریت کا بازار گرم رکھا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو مقام ہے مبارک اور قرآن مجید اس کی برکتوں کو بیان فرما رہا ہے، جس قدر اس کی عزت کی جاتی، اس کی حرمت کا التزام کیا جاتا، اسی قدر برکات لوگوں کو حاصل ہو جاتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک ایسے مقام کی حرمت کو پائمال کیا جا رہا ہے کہ جو قبلہ رہا ہے مسلمانوں کا بھی، قبلہ اول، اور انبیاء کرام بھی اسی کی طرف رخ کر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام کے قبلہ بننے سے قبل کم و بیش 17 ماہ تک اسی کی طرف رخ کر کر نماز ادا فرماتے رہے۔ میرے آقا نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور مرضی پر اللہ تعالیٰ نے پھر عین حالت نماز میں دوران نماز سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے کی ابتدائی آیات میں یہ مضمون جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ اسی ارض مقدس اور اسی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اب آپ اپنے چہرے کو اس طرف پھیر دیجئے جہاں آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں، جو آپ کی مرضی، جہاں آپ کا چہرہ پھرے گا جہاں آپ کا چہرہ پھرے گا وہیں قبلہ ہو جائے گا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف رخ فرما دیں تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا مرکز بنا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، سبحان اللہ، اس نگاہ عنایت پہ۔ بالکل اعلیٰ حضرت کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کی نعت کا ہر شعر یا تو قرآن مجید کی آیت کی تعبیر و تفسیر ہے یا پھر حدیث سرکار کی تشریح ہے، بے شک، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ فلسطین ہے کہ جہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ حضرت میں تو اس براہ راست نشریات میں آپ یقین کریں ببانگ دہل بنا کسی کی پرواہ کیے یہ دعا کرتا ہوں اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، آمین، اور اللہ تباہ و برباد فرمائے، بالکل، کہ ظلم کی آپ یقین کریں ساری حدیں اور سارے بیریئر انہوں نے توڑ دیے۔ بالکل آپ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے کہ یہ جو اس وقت فلسطین کی کیفیت ہے، دور رسالت میں آپ سے بات کے ادوار میں بھی، قرون اولیٰ کے، پھر جو ہے وسطیٰ کے، اور تمام تر ادوار میں، اور روشن ادوار جو مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں پر ایسی کیفیات آتی رہی کہ کہیں ظلم ہوا ہو تو دوسرے مسلمانوں نے وہاں پر پہنچ کر، اب آپ دیکھیے پاکستان سے فلسطین جانا، اس وقت غزہ خود جانا، احساس کے لوگ وہاں موجود ہیں، یہ ایک بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، کیونکہ کہیں سے انسان کا گمان جہاں نہیں پہنچتا، حضرت وہاں سے اس وقت جنگی جہاز آتے ہیں اور میزائل پھینک کر، بارود پھینک کر چلے آتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ سوال سے؟ بالکل اس وقت مدد کرنا، ایسے ماحول میں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا، اسٹینڈ کرنا اور ان کی امداد کرنا، یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جہاد ہے، الحمدللہ، اس لیے کہ جو صورتحال وہاں درپیش ہے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب حملہ ہو جائے، کب جان چلی جائے، حالت جنگ ہے، بالکل، اور کس مقام پر میزائل داغ دیا جائے اور جانیں ضائع ہو جائیں۔ ایسے ماحول میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر مظلوموں کی خدمت کے لیے کھڑے ہونا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور اس حوالے سے اے آر وائی کے احساس پروگرام اور اس کی جتنی بھی ٹیم سے وابستہ لوگ ہیں، اور بالخصوص جو وہاں پر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ لائق عزت تکریم اور تحسین ہیں، اور ان کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ، امداد غربا، فقراء، مساکین، محتاجوں کی مدد کے حوالے سے بار بار دہرایا گیا ہے، اس میں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ واضح طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو یہ نیکی، بھلائی، تقوی کے کام میں اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں، تو بلا شبہ یہ اپنے لیے ایک ایک لمحہ بڑا اجر حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں اس خدمت کی وجہ سے، اس لیے کہ سچے کھرے مسلمان کی اور اس کے ایمان کی حلاوت کی نشانی یہی ہے کہ اس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے ہمدردی کا اور محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ اور یہ کام اس وقت الحمدللہ ہمارے یہ احباب انجام دے رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں فلسطین کہ جب
ان کو بھیگر کر دیا گیا، عمارتوں کو توڑ دیا گیا، ظاہر ہے کہ وہ تو بے آسرا ہیں، وہ تو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں ظلم یہ ہے کہ معصوم بچے بھی، خواتین بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور جو ہم نے میڈیا کے ذریعے سے دیکھا کہ بم دھماکوں میں اعضاء لوگوں کے چلے گئے، اور یقین کریں کہ دیکھا نہیں جا رہا معصوم بچوں کو جب ہم نے دیکھا کہ کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو اس کیفیت کو لفظوں میں بیان تو نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ بحیثیت مسلمان ان سارے مناظر کو دیکھ کر تو دفعتاً یہی خیال آتا ہے کہ کسی طرح اڑ کر ہم فلسطین پہنچ جائیں، بالکل صحیح، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، سہل نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم ان مظلوم مسلمانوں کے لیے یہاں بیٹھ کر اگر امداد کی اپیل کر رہے ہیں، حضرت یہ دیکھیں آپ دیکھیے مناظر، میں دکھانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ وہ ٹوٹے ہوئے مکانات، وہ ٹوٹی ہوئی عمارتیں کہ جن کا اس وقت آپ کو ملبہ نظر آ رہا ہے، اور ان ملبوں میں جا کر، ان ملبوس عمارتوں میں جا کر، تباہ شدہ عمارتوں میں جا کر، یہ ہمارے نمائندے ہاتھ میں فوڈ باکسز اور منرل واٹر وہاں پہ پرووائیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ عمارتیں ہیں کہ جہاں چولہے بھی جلتے تھے، کھانا بھی پکتا تھا، لیکن اب دیکھیے ان کا ملبہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ان تمام تر عمارتوں میں اس وقت جانا، آپ یقین کیجئے یہ نہیں کہ صرف یہ عمارتیں جو اس وقت تہے زمین دوز ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کے آس پاس ابھی عمارتیں قائم ہیں، اور کسی وقت بھی یہاں بھی حملہ، آپ فرما رہے ہیں نا کہ کسی وقت بھی میزائل یہاں پہ داغ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر کھڑے ہیں مسلمانوں کی مدد۔ یعنی آپ یقین کریں، میں جب سے ادھر بیٹھا ہوں میرے دل میں بھی آپ کی بات کی تائید کروں گا خیال ہے کہ کوئی ایسا راستہ بنے کہ ہم فلسطین میں موجود ہوں اور وہاں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، جیسے یہاں پہ ہم والنٹیری ورک کرتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے، رمضان آتا ہے، کبھی غریبوں کے راشن کا معاملہ آتا ہے، پانی کا معاملہ آتا ہے، تو بڑھ چڑھ کے یقیناً اپنے تہیں ہماری جتنی بساط ہے ہم یہ کیپیسٹی میں رہ کے اپنی یہ کام کرتے ہیں۔ اب فلسطین میں اس وقت آپ یقین کیجئے جب کوئی پوسٹ آپ کے سامنے سے گزرتی ہوگی آپ کا یہی دل بالکل دل تڑپ جاتا ہے۔ اور ادارت المصطفیٰ جو آپ نے ارشاد فرمایا آپ کا ادارہ ہے، جہاں خود ماشاءاللہ محتمم بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، یقیناً وہاں آپ کے دروس میں، آپ کے لیکچرز میں فلسطین ایسا نہیں ہوگا کہ فلسطین اس وقت حذف ہو۔ جی بالکل، ہر لہجہ فلسطین زبان پر ہے، یقیناً یہ ہمارا جذبہ ایمانی اور ان سے محبت۔ بلکہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کا جو معاملہ ہے یہ صرف اہل فلسطین اور اہل شام کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا ہے، پوری امت مسلمہ۔ ہماری ایک فکری وابستگی ہے، نظریاتی وابستگی ہے۔ حالات وہاں کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اگر امن بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہماری نگاہوں کا، توجہات کا مرکز مسجد اقصیٰ ہے، بالکل قبلہ اول اس لیے کہ ہم نے اپنے اساتذہ اکابرین سے یہ پیغام بھی لیا ہے کہ اس قبلہ اول کو ایک بار پھر انشاءاللہ العزیز آزاد کرانا ہے، اور اس کی آزادی میں کرایا جائے گا، اور وہ وقت آئے گا، اور یہ انشاءاللہ العزیز، اس پر میں آپ کو حضرت امام انقلاب شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قول کوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے، غلبہ اسلام کی صدی ہے، بے شک فرمایا تھا، اور تو یہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے، اس لیے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے اختتام کا وقت آ گیا ہے، بالکل ایسا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے یہود اس وقت اس قدر تکبر کے لبادے میں نظر آ رہے ہیں، اتنے متکبر نظر آ رہے ہیں کہ آیات قرآنی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ کہاں ہیں ابابیل کہ جو اس وقت ہمارے سامنے آئے، مطلب جب اللہ رب العزت کو چیلنج کیا جائے گا تو رب تعالیٰ کے، آپ کو پتہ ہے کارخانہ قدرت میں تو پھر یہ بارود اور ان ہتھیاروں کی اوقات کچھ بھی اوقات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہو جائے گا، قادر قدیر ہے، مقتدر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی متکبرین کا جو انجام ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ بالکل، تو یہ اپنے زوم میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مادی وسائل فتح کا باعث ہوتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی اور بھول ہے، اس لیے کہ یہ منظر اپنی نگاہوں سے تاریخ کے ایک دور میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خادم اور غلام کے ساتھ مدینہ پاک سے چلے تھے، سواری ایک تھی، سوار دو تھے، اور وقت کے حاکم کو خود
جب محاصرہ کر لیا گیا تھا مسجد اقصیٰ کا تو وہاں سے محاصرین میں سے ان کے اکابر نے، ان کے احبار نے کہا تھا کہ ہم نے تو اپنی کتابوں میں جس کی علامت پڑھی ہے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا، درویش، صفت، بادشاہ اور حاکم، اگر وہ ہمیں نظر آئے تو ہم مسجد اقصیٰ کی چابیاں خود تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امین الامت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لیٹر لکھا، درخواست کی کہ حضور آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ، اور جب آپ اور تشریف لائے، حضور علیہ السلام کا یہ خادم اور یہ غلام جب آیا ہے اتنے شان استغنا کے ساتھ کہ سواری ایک ہے اور ایک منزل پر خود سوار ہوتے ہیں اور پھر دوسری منزل پر باری غلام کی آ جاتی ہے، کیا بات ہے۔ اور پھر اتفاق یہ ہے کہ جب اس ارض مقدس میں داخلہ ہوا تو باری غلام کی تھی، اور عبیدہ بن جراح آ گئے، کہنے لگے حضور وہ لوگ تو منتظر ہیں 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے کہ پوری دنیا میں تہلکہ جس کے نام کا مچا ہوا ہے، کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں، اس کا تکبر کیا ہوگا، اس کے شاہانہ انداز کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے بڑے تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے تھے کہ جو ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بھی متاع حیات ہے اور متاع عشق ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں عزت جو ہے وہ بادشاہت سے ملی ہے یا قیمتی کپڑوں سے ملی ہے یا مادی وسائل سے ملی ہے؟ ہمیں عزت اگر ملی ہے تو اسلام سے ملی ہے اور حضور کی غلامی کی وجہ سے، بے شک، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تو ایک قتل نہیں ہوا، دیکھیے آپ، ایک آدمی نہیں قتل ہوا۔ یہ پہلا دور تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اس کو فتح کیا، ایک آدمی کو قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا دور سلطان صلاح الدین ایوبی جب کردستان سے آیا، اس نے بھی اسی طرز پر معاشرہ کر کے حکمت عملی کے ساتھ اس کو دوبارہ فتح کیا، ایک آدمی قتل نہیں ہوا۔ اللہ، اس ارض مقدس کے صحیح ترین وابستگان تو اہل اسلام ہیں، بے شک، حضور کے غلام ہیں۔ یہ سنہری تاریخ اور یہ سنہری مثال موجود ہے۔ بالکل۔ اللہ اکبر۔ امن و امان قائم کرنے والے کون تھے اور ظلم و جبر کرنے والے کون ہیں؟ دنیا نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا، ہر چیز واضح ہو گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے ہی یہ سب کچھ ارشاد فرما دیا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر ڈٹی رہے گی اور ان کے مقابلے میں باطل جب آئے گا تو مات کھائے گا اور وہ مغلوب نہیں ہوں گے۔ بالکل۔ اور آپ نے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ارض مقدس میں مسجد اقصیٰ کے اطراف اور ارد گرد میں رہتے ہیں۔ تو ان کے ایمان کی پختگی کی دلیل تو خود اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بالکل صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ خون بہہ رہا ہے لیکن ہم ان کے لبوں پر مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا آپ دیکھیے ننھا سا بچہ، 4 سال کا بچہ، ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، کئی فوجی سامنے کھڑے، چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کے انہیں مار رہا ہے، بے خوف ہے۔ ہاں بالکل، ان کی کلاشنوں سے نہیں ڈر رہا، ان کی ویپن سے نہیں ڈر رہا۔ بالکل، وہ اپنے عمل سے بتلا رہا ہے کہ میری رگوں میں جو خون ہے تو وہ خون غداری، بے وفائی کا درس نہیں دیتا، بلکہ یہ خون ایک ایک قطرہ اس کا اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں ہم بہا بھی دیں تو پھر ہمیں قبر میں بھی ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ صحیح بات، بالکل۔ اور حضور آپ یقین کیجئے، انشاءاللہ آگے مزید پروگرام کو بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، مفتی صاحب کی گفتگو سے ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ مادی وسائل کی جب آپ نے بات کی تو کیا مسئلہ تھا یزید و حسین کی جنگ کے بیچ میں، کربلا کے واقعے میں، کہ یہ جو شمر تباہ لوگ تھے ان سے یہ کہا گیا نا کہ یہ وسائل ہیں، یہ پیسہ ہے، یہ عزت ہے، یہ لے لو۔ حسین تو یہ نہ کہتے تھے کہ یہ پیسہ، یہ عزت دوں گا، حسین کہتے تھے ادھر آؤ اور جنت لے لو۔ مطلب عقبہ کے سودے اور ہیں، یعنی آخرت کے سودے اور ہیں، دنیا کے سودے اور ہیں۔ اس وقت بھی آج جب آپ نے ظاہر ہے قائد انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیا، یہ شوال کا مہینہ آپ کے عرس کا مہینہ بھی ہے، 17 شوال المبارک، اور عرس بھی ہے نورانی میاں کا۔ تو اس حوالے سے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مجھے نظر آتی ہے کہ جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یزید و حسین کا جو سارا معاملہ ہے، اس میں یزید کی خواہش کیا تھی؟ یزید چاہتا تھا سیاست میری ہو اور مذہب ان کا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آج کل کے دور میں حسینیت کا دم بھرنے والے
میدان سیاست میں اگر یزید کے ہی پیروکار نظر آتے ہیں میدان سیاست میں تو وہ کس منہ سے؟ یہ میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پرائے لوگوں کی نہیں۔ یہی تھا یزید کا مطالبہ کہ مسجد آپ کی، خانقاہ آپ کی، آپ وہ چلائیے، آپ کا خانوادہ آپ کو مبارک، یہ سیاست کا جو میدان ہے میرے لیے چھوڑ دیجئے، لیڈر میں ہوں، لیڈ میں کروں گا۔ حسین نے یہی کہا نا، کوئی سیاست ایسی نہیں ہے جو مذہب کے تابع نہ ہو، اور مذہب کے تابع سیاست کو آنا ہوگا۔ کوئی بھی بدکار اس مذہب پر راج کرے، اس مذہب کا لیڈر بن کے بیٹھے، یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ کا خون برداشت نہیں کرے گا۔ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ آج تک کون زندہ ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ زندہ حسین ہے یا یزید ہے؟ یہ صرف آپ اپنے زبانی کلامی یا بیانات سن کے یا مناقب سن کے جوش میں آ کر نہ کہیے گا، بلکہ تاریخ کو پڑھیے گا اور پھر اپنی زبان پر لا کے کہیے گا۔ عقیدت کی زبان نہیں، حقیقت کی زبان بولے گی کہ حسین ہی زندہ ہے، یزید ہی مرا ہے۔ تو یہ تمام تر مادی وسائل یزید کے پاس بھی تھے، شمر کے پاس بھی تھے، اس پورے ہزاروں کی تعداد کے لشکر کے پاس تھے۔ ان سیدوں کے بچوں کو قتل کرنے والے ظالم اور ہوس کے کارندوں کے پاس بھی تھے کہ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو صرف چند پیسوں کے انعام اور لالچ کی خاطر ڈھونڈ کے مار ڈالا تھا، ان کے پاس بھی تھے۔ لیکن آج بتائیے ذکر دنیا میں شام و سحر کس کا زندہ ہے؟ آج کس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی؟ فلسطین کو اللہ نے عزت دی تھی، فلسطین کو اللہ نے عزت دی ہے، اور فلسطین کو اللہ تعالیٰ عزت اس کے قائم اور برقرار رکھے گا۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ جب یہ ظلم ہو رہا ہے تو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں بھی اور ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں بھی حمایت کس کی ہو رہی ہے، عزت کس کو مل رہی ہے، اور ذلت کس کا مقدر ہے؟ تو طاقت، اختیار، قوت اور اتنا بڑا تکبر ہونے کے باوجود، اتنی نو آبادیات کے باوجود، فلسطین پہ قبضہ کر لیں، تقریباً فلسطین پہ قبضہ اسرائیل کا ہے، اس کے باوجود عزت اگر ہے تو وہ فلسطین کے ہی حصے میں ہے، اسرائیل کے حصے میں نہیں ہے۔ اسرائیل کے حصے میں ذلت تھی، اور اللہ اسے ذلت ہی عطا کرے گا، نیست و نابود کرے گا، یہ میرا یقین کامل ہے۔ قاری محمد محسن قادری نے ہمیں جوائن کر لیا، حضرت نعت رسول مقبول بھی قاری صاحب سے سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، ویسے تو احساس کے بے شمار پروگرامز ہم نے اور آپ نے کیے ہیں، لیکن آج میں اور آپ احساس میں، یا مفتی صاحب قبلہ اور آپ ہی کی ظاہر سرپرستی، علماء انبیاء کے وارث ہیں، آپ ہی کی بدولت ہم یہاں بیٹھے، تو یہ ہم تینوں یہاں پر جو بیٹھے ہیں، آپ یقین کیجئے خود کو فلسطین میں محسوس کریں ہم، کیونکہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی آہ و فغاں پر یہاں پر آئے ہیں، اور اللہ ہمیں لایا ہے، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ یہ پروگرام میرے سوا بھی ہو سکتا تھا، آپ کے سوا بھی ہو سکتا تھا، آپ کے سوا بھی ہو سکتا تھا، لیکن آج فلسطین کے لیے جو ہم اپیل کر رہے ہیں، فلسطین میں قاری صاحب میں یہ کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو بیٹوں کی نعمتوں سے ماشاءاللہ مالا مال کیا، اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہوگی، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ میں اپنے ننھے بچوں کو گود میں لیتا ہوں، اور جب کسی ننھے بچے کو فلسطین کے دیکھتا ہوں، آپ یقین کیجئے اس بچے میں مجھے میرا بیٹا نظر آتا ہے، آپ کو آپ کا بیٹا نظر آتا ہو۔ صحیح بات۔ اس وقت تکلیف کا یہ عالم ہے۔ بہرحال میں چاہتا ہوں قاری صاحب حمد رب جلیل اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا، کوئی مناجات فلسطینی بہن بھائیوں کی طرف سے آپ آغاز کریں، ہم شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ نظر بھی رکھے سماتے
लेता है, नियतें भी नजर भी रखे, समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी जो शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अगर 2-3 शेर उस कलाम के हो जाएं, मेरे मौला करम हो करम, फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए दुआ ये है। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, बेकसों को सहारा मिले, मौला डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, मौला डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे
مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ، تجھ سے تیرے بندے مدد کی اپیل کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ فلسطین کے مسلمان، یہ بھی ظاہر ہے تیرے ہی عبادت گزار لوگ ہیں۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ ناظرین کرام، جس مقصد کے لیے ہم آج حاضر ہوئے ہیں وہ ہے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی داد رسی، ان کی مدد اور ان کی آہ و فغاں پر ان کو تسلی اور تشفی کے لیے کچھ ساز و سامان پہنچانا، اور اس سامان کے پہنچانے میں ہمیں مدد کی ضرورت ہے آپ کی۔ اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم ان کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے کئی فیملیز تک، کئی گھرانوں تک، فلسطین کے کئی مسلمان بہن بھائیوں تک پینے کا صاف پانی اور کھانے کا سامان، اشیاء خورنوش، راشن باکسز جو ہم یہاں پر تقسیم کرتے، جو ہم نے ترقی یافتہ ممالک میں بھی جہاں ڈیو ٹو کووڈ پینڈیمک ہم نے ڈور ٹو ڈور پہنچایا، ڈیلیور کیا لوگوں کے گھروں پر، جب لوگ گھروں میں کوارنٹین ہوئے تھے اور لوگ نہیں نکل پا رہے تھے گھر، سٹورز بند تھے، ساری مارکیٹس بند تھیں، ریسٹورنٹس بند تھے، لوگ کھانے پینے کے اشیاء خورونوش سے محروم تھے، عدم دستیابی انہیں بھوک سے مارنے پر تقریباً لے آئی تھی۔ تب یہاں یو ایس اے کی گلیوں میں، یو ایس اے کے شہروں میں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی اسٹیٹس میں الحمدللہ احساس نے راشن لوگوں تک پہنچایا۔ جیسے جیسے احساس کو ای میلز موصول ہوئیں اور جتنی ہم اپنی کیپیسٹی میں لوگوں کی مدد کر سک رہے تھے، ہم نے وہاں لوگوں کی مدد کی۔ اور فلسطین میں ایک ترقی پذیر ملک میں، کہ جہاں پر پہلے ہی وسائل کی عدم دستیابی ہے، جہاں پہلے ہی لوگ ظاہر ہے بہت سارے معدنی وسائل سے محروم ہیں، بہت سارے مادی وسائل سے محروم ہیں، جہاں لوگوں کی دسترس میں اتنا کچھ نہیں ہے، لیکن خوددار ہیں، سفید پوش ہیں، غیرت مند مسلمان ہیں، کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کرتے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو فلسطین سے کوئی ویڈیو میسج موصول ہوا ہو اور اس میں لوگ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں کھانے کے لیے مدد کیجئے، پینے کے لیے مدد کیجئے۔ اس وقت ان کی جو حالت ہے، روتے ہوئے پلکتے ہوئے بچے، کڑتی ہوئی مائیں، روتی ہوئی مائیں، دلوں کو چیرتی ہوئی وہ ویڈیوز، وہ مناظر ہم سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اس ظلم کو ختم کیا جائے، ہمارے بچوں کی لاشیں ہمارے سامنے، اس ظلم سے ہمیں رہائی دے، اور اللہ سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں، آپ سے نہیں کہہ رہے۔ اپنا جو غم ہے اس کے اظہار کے لیے جب کوئی سینہ پیش کرتا ہے، جب کوئی ان کی مدد کرتا ہے، جب سرپرستی کے لیے ہاتھ رکھتا ہے سر پر، تو تب وہ اس کا شکریہ بجا لاتے ہیں، لیکن آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی اس انداز سے مدد کی جائے۔ یہ محنت کش قوم ہے۔ یہاں فلسطین کے لوگوں کے بارے میں آپ پڑھیے، پچھلے ادوار میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مانگنے والی قوم نہیں ہے، یہ محنت کش قوم ہے، یہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی، مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن آج ظلم کی اس چادر میں چھپے ہوئے ہیں، اس وقت جھکے ہوئے ہیں، جھلسے ہوئے ہیں، اس وقت تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں کہ کوئی ظاہر ان کی مدد کرے۔ اللہ رب العزت سے ان کا مدد طلب کرنا، بہترین رزق دینے والی ذات اسی کی ہے، اور ابھی بھی اس وقت بھی ان حالات میں بھی جو رزق ہے وہ انہیں اللہ پہنچا رہا ہے، اللہ پہنچا رہا ہے، ہم نہیں پہنچا رہے۔ آج ہی کی بات ہے کہ ہمارے یہ حاجی جان محمد صاحب کے جو بیٹے ہیں شعیب گاندھی، ان کے فیس بک کے اوپر ایک ظاہر ہے پتہ چلا کہ جی صحت یاب ہوئی ہے یہ فیملی، اور وہ اس کا شکر بجا لا رہے تھے، تو میں نے اس میں کامنٹ کیا کہ اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے، کہ آپ لوگوں سے ہزاروں لوگوں کے چولہے وابستہ ہیں، ہزاروں گھروں کے روزگار وابستہ ہیں۔ تب انہوں نے، ہمارے عزیز دوست اور بھائی نے رپلائی میں یہ کہا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم تو بس ایک وی آر جسٹ وے، ہم تو بس ایک ذریعہ ہیں۔ تو میں نے
اس پر انہیں رپلائی کیا کہ شکر خدا کا جتنا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا کہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اپنے ظاہر ہے اپنے عزیز لوگوں میں سے، اپنے معزز لوگوں میں سے. یاد رکھیے گا، میں اکثر یہ جملہ بھی کہتا ہوں کہ معزز مشہور ہونا اور بات ہے، معزز ہونا اور بات ہے. اللہ جسے عزت دے، اس قوم کو اللہ نے عزت دی ہے، کوئی ان کی عزت پامال نہیں کر سکتا. آپ جتنا چاہیں ظلم کر لیں، مگر عزت ہوگی تو فلسطین کی ہوگی، اسرائیل کی نہیں ہوگی. وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے. ہم انہیں کھانا پہنچانا چاہتے ہیں، ہم انہیں پانی پہنچانا چاہتے ہیں. انہیں پانی پلانے میں، انہیں کھانا پہنچانے میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو ٹکر چل رہے ہیں اور جو مناظر ابھی آپ کو عامر خان صاحب دکھاتے ہیں، آپ دیکھیے غزہ میں ہمارے لوگ موجود ہیں، ہمارے پارٹنرز موجود ہیں، ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں جو وہاں کی تباہ شدہ عمارتوں میں جا کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. یہ کھانے کے باکسز ہیں، اس میں منرل واٹر بھی ہے، اس میں بنیادی ضروریات زندگی جو سامان وہاں کے لوگ ان کی مکانات تباہ ہونے سے پہلے جا کے بازاروں میں خریدا کیا کرتے تھے، اب جہاں سے وہ خریداری کرتے تھے وہ عمارتیں بھی توڑ دی گئیں، تباہ کر دی گئی ہیں. اب اس وقت ان کے گھروں کے چولہے نہیں جل سکتے، تو وہ ٹیمپریری بیسس پہ جو کیمپس لگے ہوئے ہیں ان کیمپس میں، اور وہ کیمپس کے جہاں پر احساس جا کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے. آپ دیکھیں ان تباہ شدہ عمارتوں کے باہر ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے خاندان منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور ان کی مدد کرے. الحمدللہ احساس کے پارٹنرز وہاں موجود ہیں. وہاں اشیاء خورونوشی نہیں بلکہ پینے کا صاف اور شفاف پانی، منرل واٹر کی بوٹلز آپ کو پتہ ہے ترقی پذیر ممالک میں، خلیجی ریاستوں میں مہنگی ہوتی ہیں. پورے مہینے کے لیے 6 فیملیز کو اگر پانی پلانا چاہتے ہیں، پورے مہینے کا پانی فراہم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے. 500 UK پاؤنڈز، $700 کے ذریعے 3 فیملیز کو پورے مہینے کے لیے فوڈ باکسز اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو 3 فیملیز کے مہینے بھر کے فوڈ باکسز کے لیے آپ ہمیں دیجئے 150 UK پاؤنڈز، $200. لائف سیونگ میڈیکیشن پروگرام ہے احساس کا کہ وہاں پر اگر جس طرح بھی حضرت صاحب اور ہم آپس میں بات کر رہے تھے آن ایئر، آپ دیکھ رہے تھے کہ کسی بچے کی ٹانگ وہاں پہ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ زخمی ہے، کسی کا جسم پھٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے، اس وقت ان کو لائف سیونگ میڈیکیشن پروگرام کی ضرورت ہے. فرسٹ ایڈ سے لے کر ان کے آلموسٹ آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے دیکھا کہ جتنا بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے اس کے لیے ہمارا لائف سیونگ پروگرام جو ہے وہ پریپیئر ہے، الحمدللہ اویئر ہے. وہاں جا کر لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. جتنے لوگوں کی اب تک مدد کی جا چکی ہے اور جتنے لوگ وہاں 1 یا 2 لوگ نہیں ہیں یا کئی 100 لوگ نہیں ہیں کہ جن کو ہم اپنے تہیں اور اپنے اللہ نے اتنی بساط جتنی دی ہے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہزارہا لوگ ہیں جو میرے اور آپ کے منتظر ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار میں نہیں رہتے، یا الگ صبح اٹھ کر غروب آفتاب تک اپنے کام سمیٹ لینے والے لوگ ہیں. محنت کش قوم ہے، خوددار باضمیر قوم ہے، ان کے ضمیر زندہ ہیں، لیکن اب انہیں مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان کا ضمیر ہی نہیں بلکہ ان کے وجود کو خاک تلے جو ہے وہ دبویا جا رہا ہے، ان کو دھونسا جا رہا ہے، دفنایا جا رہا ہے. زندہ کتنے وجود ہیں جو ملبوں کے نیچے دب چکے ہیں، جن کی مدد کی خاطر وہاں پر ہمارے لوگ. یہ آپ دیکھیے غزہ کی سرزمین پہ جو مناظر آپ کو بھی دکھا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو مکانوں کی چھتیں ہیں وہ بھی بیچ میں سے ٹوٹ چکی ہیں، وہ کسی وقت گر سکتی ہے. ان پر پھر جنگ بندی کی بات جب آئی اور اسرائیل سے جنگ بندی کا جب معاہدہ ہوا اور وہاں پر غزہ کے مسلمانوں نے، فلسطین کے مسلمانوں نے جب اس کو جشن کا سا وہاں پہ سما نظر آیا کہ ظاہر ایک آدمی جو ہر وقت موت کا خوف اس کے سر پر منڈلا رہا ہے. یاد رکھیے ظلم کرنے والے موت سے زیادہ خائف ہیں. بندہ مومن موت سے نہیں ڈرتا، بندہ مومن ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. جس طرح بھی حضرت فرما رہے تھے، یہ 4 سال کا بچہ جو فلسطین کا جھنڈا لہرا رہا ہے اسرائیلی افواج کے آگے اور ان کو اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے مار رہا ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے، منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ بندہ مومن جو ہوتا ہے یہ ڈرتا نہیں ہے. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے
حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یاد رکھیے گا، یہ بندہ مومن کسی سے ڈرتا نہیں ہے، یہ فاقہ کش کسی سے نہیں ڈرتا، نہ مرنے سے ڈرتا ہے، یہ صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ اس کو اس وقت مرنے سے پہلے مارا جا رہا ہے، کسی کے بھائی کا لاشا، کسی کی بہن کا لاشا، کسی کے ماں باپ کو اس کے سامنے کچل دیا گیا ہے۔ ناظرین سوچئے ذرا اس منظر کو، اپنی فینٹیسیز میں لائیے، تخیلات میں لائیے کہ اگر آپ کے ماں باپ یا آپ کے بچوں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو اس طرح روندا جاتا یا تباہ کر دیے جاتے ان کے وجود، تو آپ پر کیا گزرتی؟ کیا آپ یہ منظر دیکھ سکتے تھے؟ اس منظر کی ہولناکی کو محسوس کیجئے، اس وحشت کو، اس ظلم کو اپنے اندر محسوس کیجئے۔ میں نے آغاز میں کہا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ علماء کئی بار کہتے ہیں، کہہ کے گلے سوکھ جاتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس جسم میں کوئی کانٹا بھی چبھوئے گا تو پورا جسم تڑپ جائے گا۔ مگر آج یہ جسم کی بے حسی ہے کہ آدھے سے زائد حصہ اس کا وقتاً فوقتاً لاغر کیا جاتا ہے، زخموں سے چور چور ہے، کہیں بھوک ہے، کہیں افلاس ہے، کہیں پیاس ہے، اور کہیں یہ ظلم و بربریت کا سامان ہے۔ اور اس وقت سامان زندگی کی ضرورت ہے جو احساس فلسطین کے مسلمان بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بچوں تک پہنچا رہا ہے۔ میری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ احساس کے فلسطین کے پروگرام میں، اس ایمرجنسی رسپانس پروگرام میں فلسطین کے ہمارا ساتھ دیجئے، احساس کا ساتھ دیجئے۔ آپ کا تعاون کئی مسلمان گھرانوں کے لیے سائبان بن سکتا ہے۔ اس وقت ان کی چھتیں ٹوٹ چکی ہیں، مگر آپ کا تعاون ان کے لیے چھت بن سکتا ہے۔ یہ لائف سیونگ میڈیکیشن پروگرام، یہ ایمرجنسی رسپانس پروگرام جس میں ان کو ان کے فوڈ کا بندوبست کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ڈرنکنگ واٹر کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارا ساتھ دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں جانتا ہوں اس پینڈیمک نے، اس کووڈ نے ہمیں بہت زیادہ توڑ کر رکھ دیا ہے، مگر باخدا مسلمان ٹوٹتا نہیں ہے۔ مسلمان کے حوصلے چٹان ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ حوصلہ فلسطین کے مسلمانوں، کیا آپ ان سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کووڈ کچھ نہیں ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ظلم کے آگے، ان کی تکلیف اور اذیت کے آگے۔ آئیں، بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کو آئیں۔ آپ فلسطین نہیں جا سکتے، لیکن آپ احساس میں اپنا تعاون لکھوا سکتے ہیں۔ آپ کے تعاون کے ذریعے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد ہو جائے گی۔ گویا ایسا ہی ہے کہ آپ نے فلسطین جا کر ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کے کاموں میں پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری محمد محسن صاحب سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں، پھر حضرت مفتی صاحب قبلہ سے کچھ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب بسم اللہ۔ قاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ اگر اس نعت کے 2-3 اشعار آپ ہمیں سنا دیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، مبارک محفل ہے۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، پہنچ کے سدرہ پہ روح امین کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح امین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور
جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے ذرا نعت سنانا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری صاحب، بہت خوب۔ عصمت غنچہ و گل ٹھہرے نشانی اس کی۔ اردو زبان میں جب لفظ کہانی آتا ہے تو اسے بڑی کوئی معتبر حیثیت حاصل نہیں ہے۔ کہانی افسانہ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہوا کرتی ہے، لیکن لفظ کہانی کا نعت میں استعمال کیا شاعر نے کس احتیاط کے ساتھ۔ کہتے ہیں عصمت غنچہ و گل ٹھہرے نشانی اس کی، ایک پاکیزہ صداقت ہے کہانی اس کی، ایک پاکیزہ صداقت ہے کہانی اس کی، ذکر ہر ایک کی زباں پر ہے ازل سے اس کا، بات ہوتی ہی نہیں پھر بھی پرانی اس کی، اور جیسے قرآن کی آیات گرامی کا نزول، جیسے قرآن کی آیات گرامی کا نزول، کتنی معصوم و مقدس ہے جوانی اس کی، کتنی معصوم و مقدس ہے جوانی اس کی،
اور ایک خوشبو سی بکھر جاتی ہے ہر سمت سعید، ایک خوشبو سی بکھر جاتی ہے ہر سمت سعید، بات کرتی ہے اگر رات کی رانی اس کی، بات کرتی ہے اگر رات کی رانی اس کی، ایک پاکیزہ صداقت ہے کہانی اس کی، ایک پاکیزہ صداقت ہے کہانی اس کی۔ حضرت علامہ مفتی مظہر الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں۔ حضور آج کا تمام تر منظر نامہ، آج کا تمام تر سفر نامہ اور آج کا احوال کسی احوال زندگی کی طرف ہے، اور وہ فلسطین کے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے حضرت، ان کا جوش اور ولولہ دیکھ کر بخدا مجھے دور صحابہ کے مناظر یاد آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب حضور کے دست مبارک پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد مچلتے تھے، حضور ہمیں موقع دیجئے، حضور ہمیں بھی جانا ہے۔ اور اگر کسی مجبوری میں حضور نے کسی صحابی کو جانے سے روک دیا اور کوئی اور ذمہ داری دے دی تو اس کی کیفیت دیدنی ہوتی تھی، حضور میں نہیں جاؤں گا، بچوں کی طرح اس کا بلکنا صحابی رسول کا حضور کی اقتداء میں، حضور کی حفاظت میں، دین اسلام کی خاطر کتنے ہی بڑے مظالم سے ٹکر لے لینا اور اپنا سر پیش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب کچھ دور رسالت کے قصے ہیں یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے، اور کچھ فلسطین کا احوال پھر ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حق و باطل کی پہلی جو معرکہ آرائی ہوئی، بدر کا وہ موقع اللہ اکبر، کہ جس میں مادی اعتبار سے بھی تہی دامن تھے، افرادی قوت بھی نہیں، افرادی قوت بھی نہیں تھی، بے وسائل تھے، اللہ اللہ، بے یار و مددگار بے تھے، یار و مددگار مادی اعتبار سے مادی ضرور تھے، اعتبار سے، جی، مگر لیکن اصل سرمایہ اور اصل جو ان کی متاع تھی وہ توکل علی اللہ اللہ اکبر، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی محبت تھی۔ وہی بات ہے نا، یہی وجہ نصر تھی من اللہ، جی اللہ اکبر، بالکل، فتح اللہ تعالیٰ کی مدد کامل الایمان اور راسخ العقیدہ لوگوں کے لیے ہی آیا کرتی ہے۔ بالکل، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ کہنے کو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن فرق ہے یہاں پر تھوڑا، کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، صحیح، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں تو پھر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ دیکھیں پھر نا، استقامت پکڑ لیتے ہیں۔ حسینی خیمے بالکل، بھی اللہ کو بالکل، کہتے تھے، وہاں اور بھی اذان یزیدی تھی اور یہاں بھی اذان تھی، وہاں بھی نماز تھی، یہاں بھی نماز تھی، اللہ اکبر، لیکن امتیاز صبر نے کر دیا کہ ہر جگہ اذان اور نماز کا ہونا ہی حقانیت کی دلیل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ سبحان ہے۔ اللہ، تو صبر فیصلہ وہاں ہو گیا، نہیں ہے، لیکن صبر حسین کے پاس ہے، اور اس خانوادے اور اس کیمپ میں صبر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو استقامت پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو، اعتقاد اور یقین کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہوائیں کیسی ہی کیوں نہ چل رہی ہوں، ہم نے اس ذات سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا ہے کہ جو خالق الارض والسماوات ہے، سبحان اللہ، جو چاہے کر سکتا ہے، بے اس کا ارادہ ہی اس کے امر کی تکمیل ہے۔ اللہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون، اللہ اکبر، ہم ارادہ کرتے ہیں، اس کی تکمیل میں کبھی برسوں لگ جاتے ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، توانائیاں صرف تکمیل ہوتی بھی نہیں بعض اوقات، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی امر کی تکمیل ہے۔ وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اتنی عظمت اور رفعت کے ساتھ بنا کر ہمارے لیے اپنی وحدانیت کی اور یکتائی کی دلیل فراہم فرما دی ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے تھوڑا سا آپ کا کلام بالا ہوتا ہے، اتنی ڈسپلنڈ جی کائنات ہمارے پاس ہے، بالکل، ہر شے جو ہے اس میں کہ جسے مسخر انسان نہیں کر سکتا، اور لیکن اللہ پھر فرماتا ہے تسخیر کائنات، غور تو کرو تمہیں پتہ تو چلے تمہارا رب ہے کون۔ بالکل اللہ بالکل، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے صلاحیت رکھی ہے، اور اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کر کے ڈیفرنس کر دیا، فرق بیان کر دیا کافر اور مومن کا۔ اللہ اکبر،
اقبال نے کہا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اللہ اکبر، کتنی تو یہ کتنی بڑی فرق بات. بتلا دیا کہ جس کے دل میں اللہ ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع فروزہ ہے، تو یہ پوری کائنات تو سمٹ کر اس کے دل کی تختی پر چھپ چکی ہے. تو استقامت اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر یہ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. بظاہر 313 ہوتے ہیں، بظاہر 313 ہیں، بھوکے ہیں، اللہ اللہ. وسائل نہیں ہیں، اور یہود تانا دے رہے ہیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت سے لڑنے نکلے ہو، تلواریں تمہاری ٹوٹی ہوئی ہیں، نیزوں کی انیاں مڑی ہوئی ہیں، تمہارے پاس سواری کے جانور نہیں ہیں، تو کس اعتماد اور بھروسے اور سہارے پر نکلے ہو؟ تو وہ زبان حال سے حضور کی طرف اشارہ کر کر کہتے تھے کہ نہ تیر و تیغ پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے. واہ واہ واہ، وہ کیا منظر تھا سبحان اللہ. کہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے ان مجاہدین میں چھوٹے بچے بھی تھے، اللہ اکبر. اور یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ معصوم اور چھوٹے بچوں کو تو صحیح طرح سے زندگی موت کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا اور اس فلسفے کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں وہ بچے بھی دکھائے عہد رسالت مآب میں کہ جنہیں موت کو گلے لگانے کا اتنا شوق ہے کہ جب چھوٹے بچوں کو حضور السلام نے واپس کیا تو پھر انہوں نے اصرار کیا اور مچلنے لگے اور کہنے لگے حضور ہماری کشتی کروا لیں، دیکھ لیں ہم میں دیکھ لیں کہ کتنی صلاحیت ہمارے اندر ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی فدائیت اور جانثاری کے یہ منظر دیکھے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ان بچوں کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو گئیں، اور پھر ان بچوں کے جذبوں کو دیکھ کر جو بڑے صحابہ کبار، جو جوان جنگجو ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حوصلے عطا فرما دیا. اللہ. حضرت آپ کی بات سے بات آئی ہے ذہن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج فلسطین کے بچوں کا ایک طرف جذبہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے اور دوسری طرف اس ظلم کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں وہی آنسو ہوں گے جو اس امت کے لیے آپ. جی بالکل. آج فلسطین کا جو منظر ہے اور جو بچے ہم فلسطین میں بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو بظاہر تو شاید دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے عزائم میں، اپنے منصوبے میں کامیاب جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. برعکس ہے، بالکل صحیح. اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نونہالوں کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں اور امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تو کھڑے ہیں، ہم تو ڈٹے ہیں اور میدان میں ہیں. سوال تمہارے سے ہے، افسوس ہم پر نہ کرو بلکہ افسوس اپنے آپ پر کرو کہ جو اس راستے میں گزر گئے تو وہ تو مر کر امر ہو گئے، اور قرآن نے ان کی حیات کی گواہی بھی دے دی ہے. بالکل وہ زندہ، بلکہ صرف زندہ نہیں، آگے جا کر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو افسوس ان لوگوں پر ہے اور پوری امت مسلمہ کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. ایمان والوں میں سے جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، کچھ اپنی منتیں پوری کر چکے اور کچھ اس کے انتظار میں ہیں. اہل ایمان کے لیے تو ابتدا سے ہی یہ پیغام تازہ رکھا گیا ہے کہ یہ تمہارا جو سفر ہے، تمہارا جو راستہ ہے، یہ تو شہادتوں سے رقم ہے. سال کا پہلا مہینہ تمہیں شہادت کا درس دیتا ہے، یکم محرم الحرام، اور سال کا آخری مہینہ تمہیں قربانی کا درس دیتا ہے. نہایت اس کی حسین. تو جس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور یہ شرف دیا ہو تو اس امت کو کوئی ہرا تو نہیں سکتا. نہیں ہرا سکتا. ہاں یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ آزمائشیں ہیں جس کا ذکر عالمین کے پروردگار نے خود قرآن میں پہلے سے فرما دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. تو مسلسل
فلسطین کے باسیوں کی آزمائش اور اس پر ان کی ثابت قدمی یہ اسلام کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ مصائب کی بھٹی میں بھی مسکرانے والے چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ بے وسائل ہو کر بھی اپنے دل کے تار مکین گنبد خضرا سے جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حوصلہ عطا کیا ہے کہ ان کو بھوک کی، پیاس کی، پانی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ مطالبہ نہیں کر رہے، وہ مانگ نہیں رہے، اور مسکین اور محتاج اور فقیر کے لیے مانگنا کوئی عیب نہیں ہے، معیوب نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور بلکہ حالت اضطراری اگر آ جائے تو مردار کھانے کی بھی اجازت شریعت مطہرہ نے دے دی ہے، لیکن اس نوبت پر پہنچ کر بھی وہ صبر اور ثبات کا پیکر جو بنے ہوئے ہیں تو وہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ کتنا عظیم دین ہے کہ ہم فاقہ کش ہو کر بھی اس دین کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ قربان کر دیں گے، اس لیے کہ بدر و احد میں حضور کے غلاموں نے قربانیاں دے کر ہمیں یہی درس دیا ہے۔ انشاءاللہ مزید شاہ صاحب سے بات کریں گے، اور بات یہ ہے کہ یہ جو خوددار اور باضمیر قوم جس کی میں مثال پیش کر رہا ہوں، مجھے حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر، پچھلے دنوں جب بات ہوئی اولیاء ملت کی، اولیاء کاملین کی، تو ایسے ایسے عظیم اولیاء امت جس طرح حضرت لال شہباز قلندر، جب نام پوچھیں گے تو نام ہے عثمان مروندی، اسی طرح حضرت عثمان مروندی، اور اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، سنجری، سنجزی اور سجزی، تینوں آپ کے جو ہے علاقے کے نام ہیں، اور اس کو ان انداز سے تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اللہ اکبر، ایسے ایسے اولیاء ملت جن کے نام عثمان ہیں، اور جب آپ تاریخ میں جب جھانکیں گے اور دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ان اولیاء کاملین کی جن گھروں میں تربیت ہوئی ہے، جو صحبت ملی ہے، وہاں صحابہ کبار اور اہل بیت اطہار کی محبتیں شامل تھیں، خون میں، گھٹی میں شامل تھیں۔ اسی لیے ایسے ایسے اولیاء اس امت کو عطا ہوئے کہ جنہوں نے ایسے ایسے مجاہد اپنی خانقاہوں سے نکالے، کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہ رسم شبیری تب ادا ہوتی ہے جب دین کو محض اپنے نظریات کا محتاج نہ بنایا جائے، بلکہ دین کا جو صحیح نظریہ ہے، جو دین کے صحیح عقائد ہیں، ان کے زیر تاب آیا جائے اور ان کے زیر شفقت آیا جائے اور ان کو اپنے اندر اتارا جائے۔ آپ کی رگ و پے میں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، ان کی سخاوت دیکھیے، ان کی شجاعت دیکھیے، ان کی قناعت دیکھیے، تب آپ کو پتہ چلے گا ہم کن ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ہمارے رول ماڈلز کون ہیں، اور آج ہم کن رول ماڈلز کے پیچھے اندھے ہو کر چل پڑے ہیں۔ ہمارے رول ماڈلز ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے رول ماڈلز عمر ابن خطاب ہیں، ہمارے رول ماڈل عثمان غنی ہیں۔ ان کا ایک قول یاد آتا ہے مجھے حضرت عثمان کا، آج بھی حجاز میں ان کے نام سے اکاؤنٹ قائم ہے، غرباء کی مدد ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اس غنی کا نام ہے جنہیں دربار رسالت سے عثمان آئے تو پھر غنی ہو گئے۔ سخاوت تھی مگر ایسی نہ تھی جو رسول اللہ کے در سے ان کو ملی۔ عثمان غنی کا ایک قول ہے کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ فلسطین کے مسلمان جن کی میں مثال پیش کر رہا ہوں، انتہائی خوددار لوگ، اور مجھے تو میرے پیر و مرشد علامہ شاہ احمد نورانی حضرت نے ذکر کیا، ان کی قبر مبارک کے باہر اقبال کا ایک شعر رقم بند ہے، ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اور آج مجھے فلسطین میں یہ نظر آ رہا ہے، یہ طریق کہ فلسطین کا بچہ سامنے ان کے موت ہے مگر وہ گھبرا نہیں رہا، وہ اپنے رب کا نام لینے سے، نعرہ تکبیر بلند کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ موت کے سامنے نعرہ تکبیر کہنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، یہ حسینی فطرت ہے، یہ صحابہ اکرام کی فطرت ہے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا درس ہے، رسول اللہ کا وہ جذبہ توحید جو آپ نے انڈیلا ہے ان قلوب میں، اور آج ہم ان کے ماننے والے
اگر اس مقام پر خاموش رہے یا ہم نے آواز نہیں اٹھائی یا ان کی مدد نہ کی تو پھر ہمارے پاس وہ منہ نہیں کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں اور ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق رسول کی مثال دینے اور پریکٹیکل کہتے ہیں نا وہ نعت ہے، درد مندوں کی حمایت مصطفیٰ کی نعت ہے، اصل نعت یہ ہے۔ پریکٹیکل لائف میں اپنی نعت کو دکھائیں، حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہوں، ان کی مدد کریں۔ میرے آقا و مولا یقیناً ان کی مدد فرما رہے ہیں، لیکن آئیے ہم اور آپ سب مل کر ان کی مدد کریں۔ آپ سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ قاری محمد محسن صاحب جو بس ہم سے رخصت ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں نعت رسول مقبول بھی سن لیں، اور جو قاری محمد محسن صاحب آخر میں کچھ مناجات کے 2-3 شعر نعت کے ساتھ اگر جوڑ کر ہمیں سنا دیں تو انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کا پیغام ہے آخر جسے کہتے ہیں انشاءاللہ وہ لیتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت، ہم چلے جائیں گے لیکن ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز کھلی رہیں گی، آپ جب چاہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ پیش کر دیجیے گا۔ اللہ نہ کرے، اس تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ سڑکوں پر اپنی جان بچاتے ہوئے جنگل و بیابان میں پناہ لے رہے تھے۔ یہ وقت جب پلٹتا ہے نا تو یہ کسی پر بھی مصیبت آ جاتی ہے، تو آج جس پر آئی ہوئی ہے آج اس کی مدد کریں۔ اللہ نے آپ کو مجھے محفوظ رکھا ہے، میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، آپ اپنا کردار ادا کیجئے۔ قاری صاحب آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہے عدیم
قدم سے وہ حسین دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ حسن مجسم ہے، وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے قاری صاحب، بہت خوب۔ وہ کہتے ہیں نا نعت محبوب خدا لب پہ میرے آئی ہے، یہ دارالعلوم امجدیہ میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، بہت بڑا حضرت، کافی عرصہ پہلے، اور اساتذہ اکابر علماء وہاں موجود تھے، اور بیت کے مصرے پر، ایک مصرے پر جو ہے شعراء کو اپنا اپنا کلام لکھ کر لانا تھا اور اس پر ایک شعر لکھنا تھا، تو کئی شعراء نے لکھا، اور وہ کلام جو ہے شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا تھا، اور اس پر مصرع لکھنے والوں نے طرئی مصرے بہت لکھے، لیکن ایک شاعر نے کمال کیا کہ نعت محبوب خدا لب پہ میرے آئی ہے، نعت محبوب خدا لب پہ میرے آئی ہے، میں نے لکھی نہیں سرکار نے لکھوائی ہے، میں نے لکھی نہیں سرکار نے لکھوائی ہے۔ وہ مولانا حسن کا وہ مصرع تھا، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی ثنا فیصل۔ جی میرا نام۔ جی میری بہن، جی کیا کہیے گا؟ جی فلسطین کے لوگوں کے لیے $500 ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ میری بہن، اور میں آپ یقین کیجئے منتظر تھا، پس پردہ لوگ مدد کر رہے ہیں، لیکن میں منتظر تھا کہ کوئی میری بہن آ جائے اور بات کر لے ہم سے، اور اس طرح دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں، دوسرے لوگوں کا بھی جذبہ بڑھے۔ میری بہن ثنا، آپ جی جی بالکل، ہمارا یہ کال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اور جو ہمارے گھر کے میں ماشاء ان تینوں بچوں نے بھی ڈونیشن ملائی ہے نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ دیکھیں یہ تربیت ہے نا آپ کی، میری بات سنیں، پریکٹیکلی جب آپ مطلب ان کو ریئل لائف میں یہ بات سکھائیں گی کہ بیٹا جب مسلمانوں کو کہیں مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کرنی ہے، آپ یقین کیجئے میری بہن ثنا، میں آپ سمجھے بینگ اے بردر، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ دینے سے نا کبھی ختم نہیں ہوتا، اگر اللہ کے راستے میں دیا جائے، اگر اللہ کے راستے میں آپ دیتے رہیں آتا رہے گا۔ اور جو شخص اسے ہولڈ کر کے بیٹھ گیا اور یہ سوچا نہیں میں نے دے دیا تو میرا ختم ہو جائے گا، میرا کیسے ہوگا، بخدا وہ ہمیشہ اسی سمجھ لیں فکر میں رہا ہے ساری زندگی کہ یہ بس میرا اب ختم ہوا تب ختم ہوا، لیکن جو دیتا رہا میں نے دیکھا اللہ اسے دیتا ہی رہا پروردگار۔ بالکل، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک اللہ بڑھا کے دیتا ہے۔ بے شک، اور اس وعدے پر یقین کرنا یہ بندگان خدا کا شیوا ہے، ان کا ایمان ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں ثنا؟ نیو جرسی سے، نیو جرسی امریکہ سے بات کر رہی ہوں۔ نیو جرسی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور وہاں نیو یارک میں، اور وہاں بالٹیمور میں، اور وہاں واشنگٹن ڈی سی میں، وہاں کے کئی سٹیٹس میں، کئی شہر میں ہماری آپ جیسی پیاری پیاری بہنیں ہیں، ہمارے بہت سارے ریلیٹیوز ہیں، وہ جب ہم اللہ رب العزت کے کسی کام کے لیے مدد کے لیے انہیں کہتے ہیں وہ سب سے آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ انہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ آپ کے دل میں کوئی تو بات ہوگی جو فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے آپ کہنا چاہیں تو؟ اچھا غالباً لائن ڈراپ ہوگی، چلیں۔ میری بہن ثنا فیصل آپ کا بہت شکریہ، اور میری جتنی بہنوں نے، اور میرے جتنے بھائیوں نے، اور میرے جتنے دیکھنے والوں نے، ناظرین نے، میرے ویورز میں جو آڈینس ہیں، جتنوں نے جتنی مدد کی ہے، بتانے سے منع کیا ہے، میں ان سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی مدد کے اس پروگرام میں، امداد کے اس پروگرام میں، ایمرجنسی ہیلپ پروگرام میں آپ نے مدد کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمان کہیں بھی ہوں
وہ ایک جسم ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک۔ میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں، میرا تخاطب وہ لوگ بھی ہیں جو اب تک اس سفر میں شامل نہیں ہوئے، جنہیں ان کی تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ تو اقبال نے جو ایک احساس کرتے ہوئے اپنی فیلنگز شیئر کی تھیں اور ایک پیغام دیا تھا اس بند میں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ میں چاہتا ہوں ثنا فیصل جیسی میری بہنیں آگے بڑھیں اور اپنے بچوں میں بھی یہ تربیت، ان کی پاکٹ منی سے تھوڑا تھوڑا سا ہدیہ اس میں ڈالیں، ان بچوں کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی، کیونکہ یہ بچے فلسطین کے مظلوم بچوں کی مدد میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں پہ رحمتیں برسائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، آپ خود اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے نصیب اچھے ہوں، پریکٹیکل لائف میں انہیں ایسے کام اور ایسے کاموں کی طرف لائیے، ایسے کام ان سے کروائیے کہ جس سے انہیں برکتیں ملیں۔ میں دعا کرتا ہوں میری بہن ثنا فیصل اور سارے ڈونرز کے لیے جنہوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی، ہر خوشی، عزت اور حفاظت نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب قبلہ، ہمارے پاس جو آخری 2-3 منٹ بچے، میں چاہتا ہوں اس میں میسج دیجئے پورے عالم اسلام کو، پوری امت مسلمہ آپ کو دیکھ رہی ہے، پیغام دیجئے جو دین کا پیغام ہو اس وقت فلسطین کے حوالے سے۔ جی بالکل، چونکہ پروگرام بھی اختتامی مراحل میں ہے، جی تو پورے عالم اسلام سے اور جتنے بھی ویورز ہیں سب سے میں یہ التماس کروں گا کہ صدقہ کے لیے ایک کمٹمنٹ کر لیں۔ کہیں کوئی مجبور، لاچار، مظلوم، بھوکا، مفلوج، ضرورت مند اگر آپ کے علم میں آ جائے تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق ضرور مدد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے اور آپ کے رزق میں مزید فراوانی ہو جائے۔ صدقات کے بڑے فضائل ہیں اور قرآن و سنت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں ہم کچھ دیتے ہیں تو مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بے شک، بلکہ مال پاک ہونے کے ساتھ ساتھ مزید برکتیں بھی لے آتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد سے بڑھ کر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ کا کوئی بہترین مصرف نہیں ہوگا، اگرچہ کہ قرآن مجید نے اس کے مصارف کو بیان کیا ہے، لیکن جو افتاد فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر پڑی ہے تو مسلمانوں کو بھی چاہیے اور پوری دنیا کے درد مندوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، تاکہ ان کی امداد اور اس تصدق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی پاکیاں عطا فرمائے اور ان کو بھی خوب برکات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہی میرا پیغام ہے، اور دعا بھی ہے تمام ARY اور احساس کے جتنے بھی ورکرز ہیں، والنٹیئرز ہیں جو اپنی خدمات یہاں وہاں انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور تمام عالم اسلام کو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے سعی کرنے کی اور ان کی مدد کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم آمین۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ تشریف لائیں اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی سمجھیں آواز پر، کیونکہ بظاہر تو کوئی اور ذریعہ بنا اور بظاہر تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن پروگرام میں، لیکن کاز ہمارا ایک ہے، مقصد ہمارا ایک ہے۔ اللہ رب العزت اس راستے پر، اس راہ پر ہمیں گامزن رکھے کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں، اپنی استطاعت میں جو کچھ کر سکیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کریں۔ یہ دل رو بھی رہا ہے، یہ دل تڑپ بھی رہا ہے کہ فلسطین میں میری بہنوں کا، میری ماؤں کا، میرے بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ جو کچھ ظلم فلسطین میں ہوا ہے اللہ رب العزت اس کا بہترین بدل مظلوموں کو عطا فرمائے گا، لیکن ظالم کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے کہ میں زندگی بھر ایسے شخص کی تلاش میں ناکام و نامراد رہا ہوں کہ اس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، اور میں ایسے شخص کی تلاش میں بھی ناکام و نامراد رہا کہ جس نے اللہ کی راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ مفلس ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں اقوال آج میرا پیغام ہے آپ کے لیے، آج میرا پیغام ہے پورے عالم اسلام کے لیے، پوری عالم اسلام کی
جتنی بھی قوتیں اور ریاستیں ہیں ان سب کو ایک عالمی قوت بن کر ابھرنا ہوگا، اور ہم امن کے دائی، امن کے پیامبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم پیغام امن کی خاطر نکلیں گے، ہم پیغام امن، ہم دنیا کو امن فراہم کرنا چاہتے ہیں، محبت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ انتہا پسندیت نہ ہمارے دین میں ہے، نہ ہمارا انتہا پسندیت سے کوئی تعلق ہے، لیکن یہ انتہا پسند کون ہے جو آج مظلوم، بے کس، بے یار و مددگار مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ان انتہا پسندوں کے گربان کو پکڑنا چاہیے اور ان کا سد باب ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر آفت سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ میرا پیغام یہی کہ آپ جب چاہیں ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور اپنی مدد اور اپنا حصہ پیش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔